محمد خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں پھر توفیق عنایت فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کریں کہ جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور یقیناً آپ اس کی گفتگو، درس، اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلتیں متواتر کنٹینیو سن رہے ہوں گے۔ بہرحال پہلا مجلس ہے آپ کے درمیان میں صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ سن رہے ہوں گے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آتش سے نجات کا مہینہ ہے۔ خداوند متعال کے لیے کوئی بھی دن معاف کرنا کسی کو کوئی خدا کے لیے کوئی مجبوری اس میں نہیں ہے۔ خدا کسی بھی دن کسی کو معاف کر سکتا ہے، کسی بھی دن کوئی بھی چیز کو نازل کر سکتا ہے، لیکن جس طرح دنیا کے اندر کچھ پلیسز، کچھ جگہیں فزیکلی امپورٹنس رکھتی ہیں، اسی طرح کچھ ٹائم فریم بھی خدا کے نزدیک امپورٹنس رکھتے ہیں۔ البتہ وہی دن ہے اور وہی رات ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن خدا نے اس ماہ مبارک کے دن اور رات کو تبدیل کر گویا یہ صرف میٹریلسٹک تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسپرچول تبدیلی بھی ہے، یعنی وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند آتا ہے آپ کو نظر تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اب آدمی ویسے بھی سوتا ہی ہے تو اس مہینے میں آدمی کہتا ہے چلیں تھوڑا سا سو کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یعنی کسی اور مہینے میں سونا عبادت نہیں ہے۔ خود کتنی بڑی تبدیلی ہے خدا کی طرف سے۔ اس مہینے میں جو ہے وہ سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے، یعنی آپ سانس لے رہے ہیں، بریتھ کر رہے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، خاموش ہیں، لیکن آپ کا سانس اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہی میں ہوں، وہی ہوا ہے، وہی آکسیجن ہے، لیکن ایسا کیا کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو خدا اس مہینے میں پورے یونیورس پر ایک خاص فوکس کر دیتا ہے، ایک خاص رحمت ایسی کر دیتا ہے کہ جو آکسیجن آپ انہیل کر رہے ہیں وہی آکسیجن ہے، وہی HO2 ہے، کچھ بھی نہیں اس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ آکسیجن کے اندر خدا کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ یہ سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے۔ اب یہ یعنی یہ بہت بڑی ہے، اگر آپ اس کو غور فکر کریں تو آپ سوچیں کہ خدا پورے فضا کے اندر، پوری ہوا کے اندر، مالیکیولز کے اندر کچھ انسرٹ کر دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے خدا کہتا ہے مجھے پسند، ورنہ آپ ویسے برش کیے بغیر باہر آ جائیں لوگ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کہہ رہا ہے، دنیا کو شاید پسند، خدا کہہ رہا ہے، آخر کیا چیز ہے؟ اب اس پہ تھوڑا سا انسان تفکر کرے، فکر کرے۔ پورا سال آپ کھانے کھلاتے رہیں شاید ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں اگر ایک کھجور سے آپ کسی کو افطار کرا دیتے ہیں تو جہنم کی آگ آپ کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی ایک کھجور کنورٹ ہوتی ہے انرجی کے اندر، ایسی انرجی جو اس یونیورس میں جو ہے وہ فائر بریگیڈ کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا میرے اتنے اچھے عمل ہیں؟ نہیں، یہ خدا کی طرف سے اس مہینے میں ایکسٹرا اوپن ہوا ہے معاملہ، لیکن اس میں بھی میرے جیسا مسلمان، میں آپ کو تو نہیں بولوں گا کہ جو بس آتا ہے اس مہینے میں سر پہ ٹوپی رکھ لی، روزے ہو گئے، چلو مسجد میں چکر لگا لو، تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ، اس کے بعد میرے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہ بہت بڑا لاس ہے جانے محترم، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ تو بہرحال ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ میں جوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ یوتھ ہو، یہ اپرچونٹی زندگی میں پھر نہیں آئے، ایسے نہیں۔ آپ جب صحیفے سجادیہ اٹھاتے ہیں تو اس کی جو دعا ہے، دعا نمبر 45 میں، جس میں امام سجاد علیہ السلام صلوات بھیجتے محمد والے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، لیکن ہم نے کبھی، مطلب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے میں اپنے آپ ہی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ اپنے لیے نہیں سوچا کہ یہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو کیونکہ بہرحال شب جمعہ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں ماہ مبارک ہے، اور کل سے شب قدر کی راتیں شروع ہو رہی ہیں، بڑی راتیں ہیں، تو اگر ابھی تک ہم تھوڑے سے بیدار نہیں ہوئے تو تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں، اور اپنی جو عام روٹین کی مصروفیات ہیں، بہرحال کام اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں۔ کاؤنٹنگ
is not that important. Counting is important. کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا, اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنی دعائیں پڑھنی, it's important. بٹ مور کہ آپ اس پر پونڈر کریں, فکر کریں, تفکر کریں کہ کیا آپ قرآن کی تلاوت کرنے سے, کیا آپ تسبیح پڑھنے سے, کیا آپ سجدے کرنے سے خدا کے قریب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اصل یہ ہے خدا کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو کیا ملے گا میں بھوکا پیاسا رہوں صبح سے؟ اصل مجھے ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ, بھوکے پیاسے آؤ. پروردگار یہاں پہ تو کوئی ہمیں گھر پہ مہمان بلاتا ہے تو کھانا کھلاتا ہے, اور پروردگار تو فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں, ہوسٹ ہوں اس مہینے میں. تو یہ کیسا ہوسٹ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ بھوکے پیاسے آؤ؟ تو کیا دینا چاہ رہا ہے خدا ہمیں؟ بھوک اور پیاس سے. کبھی ہم اس طرف سوچیں کہ علماء کرام بہرحال روایات اور احادیث کی لائٹ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا بدن میٹر ہے, اور یہ میٹر انسان پھنسا ہوا ہے. یہی چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں جو خدا توفیق دے کے آگے گفتگو کر سکیں, مجلس پڑھ سکیں, قرآن کی جو آیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ آل عمران کی, وہ کہ ہم ان کوالٹیز کو پیدا کریں. یقیناً آپ سب میں انشاءاللہ ہوں گی, میں صرف اپنے نصیحت کے لیے, تاکہ وہ کوالٹیز جو ایک متقی کی, ایک پرہیزگار کی, ایک پائس پرسنالٹی کی ہونی چاہیے, وہ ہم پیدا کریں. روز اور شب, ڈے اور نائٹ گزر رہے ہیں, لیکن وہ کوالٹیز میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ قرآن پھر کس کو خطاب کر رہا ہے؟ قرآن کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ خطبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کن کی صفات کو بیان کر رہا ہے؟ تو کیا یہ صفات کبھی ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا ہم اس کے لیے کبھی سٹرگل نہیں کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے سٹرگل کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جائے, آج کل تو اے آئی بن جائے, شارٹ کٹ کر کے انسان چیٹ جی پی ٹی سیکھ لے, سارے کام کر لے, انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے, اچھا ڈرائیور بن جائے, اچھا پائلٹ بن جائے, اچھا بزنس مین بن جائے. یہ ہماری خواہش ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن کیا کوئی والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کی اولاد متقی پرہیزگار بن جائے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اسی لیے کبھی یہ مت سوچا کریں کہ بھائی یہ آیا مسجد میں بڑی تیزی سے نماز پڑھ کے چلا گیا, یہ کیسی نماز ہے, میں تو وضو میں اتنی دیر لگا رہا ہوں, یہ تو بڑی تیزی سے بڑھ کے چلا گیا. ہو سکتا ہے اسی کی نماز قبول ہو سکتا ہے جو بچے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے مسجد بارونق ہو, لیکن ہمیں لگ رہا ہو کہ برا لگ رہا ہے, بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں. خدا اپنے حساب سے چیزوں کو پسند کرتا ہے. خدا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو کسی کو جنت میں نہیں جانے دیں, ہم تو کسی کے لیے, ہم تو سب کو روک دیں گے, نہ یہ جائے گا نہ وہ جائے. لیکن وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. عزیزان محترم, تو وہ صفات, وہ چیزیں کہ جو ہم پیدا کریں, اور اس کی بہرحال پہلی شرط ہے, کیونکہ بہرحال گفتگو مقدماتی ہے, تو قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ متقین کی صفات بیان کری. 2 آیتیں جو 2-3 آیات جو میں آپ کی خدمت میں آگے پیش کروں گا, یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے, آیت نمبر 133 ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی بخشش یعنی مغفرت اور بہشت کی طرف دوڑو, یعنی بہشت کی طرف دوڑو, یعنی بہشت کو پکڑنے کی کوشش کرو کہ جس کی وڈھ یعنی بہشت کتنی بڑی ہوگی, جس کی وڈھ یعنی جو بہشت جنت اتنی بڑی ہے جتنی زمین اور آسمان کی جو ہے وہ مسافت ہے, اتنی بڑی جو ہے وہ جنت ہے کہ اگر تم خدا کی مغفرت کی طرف ہو تو خدا اس کی طرف بڑھو. یعنی خدا ایک موٹیویشن دے رہا ہے. دنیا موٹیویشن کی آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے کماتے ہیں موٹیویشن اسپیکر ہے, کچھ نہیں کرتے لیکن موٹیویشن دیتے ہیں. کوئی آپ بڑے بڑے ایسے اسپیکرز ہیں جو کمپنیز میں جاتے ہیں, سی او اس کو صرف موٹیویٹ کرتے ہیں, $5,000 $10,000 صرف 1 گھنٹے کے لے لیتے ہیں, اور ہم لوگ خوشی سے کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, زبردست, واٹ اے پرسنالٹی. اور لنکڈ ان پہ آپ پروفائل دیکھیں, یوٹیوب پہ فالوورز دیکھیں, کیا دے رہے جی, بزنس آپ کا ملین میں ہو جائے گا, 100K میں ہوگا, ملین میں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا آدمی جو تھوڑی دیر میں بات کرے اور ہمیں ملین کا بزنس دے دے, کیا بات ہے. لیکن خدا جو اتنی موٹیویشن دے رہا ہے, یعنی دنیا میں ہم کتنا بزنس کر لیں گے, کتنا اڑا لیں گے, کتنا آپ کر لیں گے آپ. اور دنیا کے جو بڑے بڑے ملینئر ہیں کہ کیا ہے, کتنا ہے, کسی کے پاس گھر ہے اتنا بڑا, ہم بڑے جوان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانے کے پاس 147 ملین کا جو ہے وہ فلانا مینشن ہے, تو فلانا ہے. خوب کیا چھوٹا سا. خدا کیا کہہ رہا ہے, اس بہشت کی طرف لپکو,
بھاگو جس کی وڈتھ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس سے بڑی موٹیویشن کو ہے؟ اس سے بڑا موٹیویشن اسپیکر آپ کے پاس نہیں ہے زنت. ہم نے قرآن جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ قرآن تین قسم کے لوگوں کو سمجھانے، تین قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھیں. ایک وہ ٹائپ ہے جو نارمل لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا جو سامنے کے معنی ہیں وہ دیکھ. دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں اور اس حقیقتوں کے لیے خدا خود ان کے لیے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے اندر شرح صدر پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر سینے میں اتنی گشائش، اتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں. اور یہ شرط ہے، جب تک وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ ایمان کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ پھر قرآن کو اس الگ طریقے سے، قرآن کے معنوں کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی چیزوں کو سمجھتے ہیں.